अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। और पिछले चंद दिनों से मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल से एक बड़े इम्पोर्टेंट सोशल और लीगल इशू पे डिस्कशंस कर रही हूँ और उस पे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं अपने इस टॉपिक को कंक्लूड कर रही हूँ और फाइनली हम इसकी लीगल इस पे क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ऑलरेडी हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रीज़न्स और लोगों के बिहेवियर्स सब पे बात कर चुके हैं जो सोशली हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जब किसी खातून के साथ ऐसा हो जाता है तो यूजुअली हमारे यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिस ये है कि हर कोई इसको मशवरा देता है कि ऑलरेडी तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है, तो अब मज़ीद तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो और तुम अल्लाह अल्लाह करो बैठ के और बस काफ़ी है। तो मेरा मशवरा है कि ये मशवरा जो है बिल्कुल गलत है और इसको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस खातून के साथ हुआ होता है ऐसा, उसको जो अज़ियत होती है, जो उसकी ज़ात की नफ़ी होती है, जो उसको जिस तरह से ज़लील किया जाता है वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है। क्योंकि बात पैसों की या किसी चीज़ की नहीं होती, कोई स्टेटस पैसा कुछ नहीं होता। औरत की सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर किसी ने आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अपने पाँव के नीचे रौंदने की कोशिश की है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी आप उसी तरह से अपने पाँव के नीचे, अपनी पाँव की एड़ी के नीचे रौंद के जाएं, क्योंकि ये उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं है कि उसको यूज़ किया और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। नहीं, आप एक जीती जागती औरत हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात हैं, आपके राइट्स हैं, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो इस वजह से काइंडली इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। तो चलें अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है या आपने ऐसा कर लिया है, कोई गलती हो जाती है, इंसान है, हो जाती है, तो बात यह है कि गलती सिर्फ खातून की नहीं है। हमारी सोसाइटी में गलती सिर्फ खातून की मानी जाती है, मर्द की नहीं मानी जाती। क्योंकि अगर रेप का केस भी होता है ना, तो ये कहा जाता है कि इस खातून ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे तो इस वजह से इसके साथ ऐसा हो गया। अब उस खातून का ही कसूर माना जाता, जिसने रेप किया उस पे नहीं माना जाता, उसे नहीं कहा जाता कुछ भी, उसको सेफ पैसेज दे दिया जाता है। तो ये जो सोच है ये सरासर गलत है। औरत किन कपड़ों में घूमती है, क्या लिबास पहनती है, ये इसकी वजह नहीं है। ये वजह हमारे माशरे के मर्दों की ज़हनी गंदगी की वजह है, ज़हनी सोच गलत है, परवरिश गलत है। माओ ने जो बच्चों की, लड़कों की परवरिश की है, जो बेटों की परवरिश की होती है, वो ये कहते हैं कि तुम सुपीरियर हो। तो ये जो आप अंदर अपना गंदा एक गंदी आइडियालॉजी लेके चलते हैं ना अपने माइंड में, जो आपकी परवरिश हुई होती है, तो वो चीज़ जो है ना, वो औरत की इज़्ज़त आपको करने नहीं देती। आपको सिर्फ उन्हीं की इज़्ज़त करनी आती है जो वो डंडा दे के आपके घर पे आई होती है ना, जो जिनको माँ बाप लेके आए होते हैं, या वो ज़मीनें जायदादें लेके आई होती हैं, या फैक्ट्रियाँ लेके आई होती हैं, या 7 भाइयों का डंडा लेके आई होती हैं। आप उन्हीं से डरते हैं। अदरवाइज़ आप असल में आप उनकी भी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। अगर आप उनकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर बाहर मुंह नहीं मारते। आप बेसिकली उनके भी सगे नहीं होते। बेसिकली ये ऐसे मर्द किसी के भी सगे नहीं होते। ये सिंपल अपना इनको मतलब होता है, ये औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद करते फिरते हैं। बहरहाल अगर इन्होंने ऐसा कर दिया है तो एक मर्द ने किया है तो एक औरत ने, दोनों ने मिल के एक काम किया है, फ्रीकैन इसमें दोनों थे, तो एक औरत इस चीज़ को क्यों भुगते? उसको नहीं भुगतना चाहिए, उसको स्टैंड लेना चाहिए। और अगर मर्द उसको सोसाइटी में डिक्लेयर करने से, एज अ वाइफ डिक्लेयर करने से, अपना रिश्ता डिक्लेयर करने से, या उसको एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, सिंपली उसको यूज़ करने के बाद उसको डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, तो उस औरत को चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले। ये ना करे कि
ڈر کے بیٹھ جائے. اور ایسے کیسز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ اس کو کوشش دوسری پارٹی کرتی ہے، اگر ان کے پاس پیسے ہیں، پیسے والی پارٹی ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے اس کو کوئی پیسے دے کے اس سے جان چھڑا لی جائے. تو ایسا نہیں کریں. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، سیلف رسپیکٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. پیسے بالکل آپ نے نہیں لینے، کسی سے آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. آپ نے سمپلی کورٹ سے اپنا رائٹ لینا ہے. آپ نے ڈکلیئر کرانا ہے اپنے آپ کو اس کی وائف ڈکلیئر کرانا ہے. قانون آپ کو تمام آپ کے رائٹس دے دیتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، ہرڈلس ضرور آئیں گی، وہ بندہ کرے گا آپ کے لیے، ہر رستہ آپ کا بند کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے پریشان اس میں نہیں ہونا. تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوٹ فار ڈیکلیریشن دائر کرنا ہے سول کورٹ میں، کیونکہ فیملی کورٹ اس وقت انٹروین کر سکتا ہے جب کہ ایک نکاح رجسٹر ہوتا ہے اور نکاح سے کوئی مسائل ارائز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میٹر یہ ہے کہ نکاح ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہو رہا. آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، نہیں ہے، زبانی نکاح ہے، یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تینوں صورتوں میں وہ مرد آپ کو یہ کہے گا کہ اس نے جعلی نکاح نامہ بنایا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، اگر آپ وہ رجسٹرڈ ہے تو یہ کہے گا کہ جس نے دھوکے سے رجسٹر کروایا ہوا ہے، اس نے لوگوں کے اس نے نکاحاں کے ساتھ مل کے رجسٹر کروایا ہوا ہے، یہ فراڈ کر رہی ہے، یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، یہ مجھ سے پیسے لینا چاہتی ہے. اگر اس کے اندر حق محل لکھا ہوا ہے تو وہ اور چھلانگے مارے گا اور پھر کہے گا کہ یہ تو حق محل، یہ اس نے حق محل لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے لیے یہ نہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے. حالانکہ دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب سے اس کے لیے آسان ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ریلیف ہوتا ہے وہ جس پہ وہ لے سکتا ہے. ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا، سب سے پہلے تو وہ کہے گا جناب کہ یہ بلیک میل کر رہی ہے مجھے، اور یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، یہ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سمپل وہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کرے گا. ظاہری بات ہے دوسری طرف بھی وکیل ہوں گے، اور جو زیادہ ہی عقل مند وکیل ہوگا جس کے گھر میں کوئی بہن بیٹی نہیں ہوگی تو وہ ضرور اس کو ایسے ہی مشورے دے گا، اور اس کے پاس کوئی مشورہ نہیں ہوگا. بجائے اس کے کوئی یہ اس کو مشورہ دے کہ بھائی جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے نا بات کر لو، وہ بھی عورت ہے اور تم ذرا بیٹھ کے اس کے ساتھ، وہ اس کو الٹے مشورے دے گا، اس کو کہے گا اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ یہ سارا کچھ کرے گا. تو یہ سارا کچھ کرے گا تو آپ نے اس میں پریشان بالکل نہیں ہونا. تو آپ نے اس میں سوٹ فار ڈیکلیریشن دائر کرنا ہے. ایک صورت اس میں اور بھی ہوتی ہے. اول تو اس میں ایسے کیسز میں مرد حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی خاتون کے اندر کے ساتھ کوئی بچہ پیدا نہ کریں، لیکن سم ٹائم کوئی ایسا ماں کا تارا بھی ہوتا ہے جو غلطی سے یہ کام بھی کر دیتا ہے، اس کے 1-2 بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ کمال ہوتا ہے، وہ پھر بھی ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ایسا ہے بچہ آپ کے پاس ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ثبوت ہیں، میٹریمونیل ثبوت ہیں، اوبویسلی ہوتے ہیں ایک عورت کے پاس. ظاہری بات ہے وہ بندہ ہوا میں اڑ کے تو نہیں آتا، آپ کو فون بھی کرتا ہوگا، آپ کے پاس کال ریکارڈ بھی ہوں گے، آپ کے پاس چند تصویریں بھی ہوں گی، آپ جہاں پہ اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی ثبوت آپ کو مل جائیں گے، شخصی شہادت مل جائے گی، دستاویزی شہادت مل جائے گی. اگر آپ کے پاس نکاح نامہ ہے ہی نہیں تو بھی مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے. آپ نے کسی وکیل کے پاس جانا ہے اور آپ نے سوٹ فار ڈیکلیریشن کرنا ہے. اور دوسرا وکیل جو ہوگا، اس کا آپ کے ہسبینڈ کا جو وکیل ہوگا وہ اس کو فوراً مشورہ دے گا کہ تم جیکٹیٹیشن آف میرج کا دعویٰ کرو، تکذیب نکاح کا دعویٰ کرو. وہ دوسری طرف کرے گا، تب بھی آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ دونوں سیم کیس ہیں، وائس ورسا ہیں، اور کوئی بات نہیں، چلنے دیں ان کو. آپ اپنی شہادت کمپلیٹ رکھیں. اور اس کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب اگر وہ اپنے دعوے میں، جواب دعویٰ میں آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے، اور آپ کو بلیک میلر کہتا ہے، آپ کے خاندان کو برا کہتا ہے، آپ کے کریکٹر پہ کچھ بات کرتا ہے، تو آپ یہ ایک ریٹن طور پہ خطِ عزت کا مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ فوراً خطِ عزت کا دعویٰ اس کے اوپر کریں، ڈیمیجز کا دعویٰ کریں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ عورت کی تضحیک کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہو گئے. اگر آپ شادی ڈکلیئر آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ آگے سے اپنے باقی رائٹس کلیم کر سکتے ہیں. فیملی کورٹ میں آپ مینٹیننس دائر کر سکتی ہیں، حق مہر کر سکتی ہیں اگر آپ کا حق مہر لکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتی ہیں. اور اگر یہ ساری سینیریو نہیں ہوتا
تو آپ سمپلی اگر آپ اس سینیریو میں نہیں آنا چاہتی تو PPC کا سیکشن ہے 493، آپ اس کے تحت اس پہ پرچہ کروا سکتی ہیں، FIR کروا سکتی ہیں، یا اس پہ پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتی ہیں۔ 493 کہتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنائے، اس کو یہ دھوکہ دے کے کہ تم میری بیوی ہو، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہ ہو، یا اس کو وہ اپنی بیوی نہ سمجھتا ہو، تو وہ مرد جو ہے وہ حدود کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ 493 سے آنورڈ جو سیکشنز ہیں وہ پھر اس میں اس عورت کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ ساری لیگل ریمیڈیز ہیں۔ تو جن بچیوں کے ساتھ، جن خواتین کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ ہوا ہو، کوئی ایسا فراڈ ہوا ہو، کسی نے ان کے ساتھ ایسا کر دیا ہو، یا ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، تو غلطی پہ رونے کے بجائے آپ اپنی ریمیڈیز کی طرف آئیں، لیگل ریمیڈیز کی طرف آئیں، اور اپنا رائٹ لیں، اور سوسائٹی میں اپنی سیلف رسپیکٹ قائم کریں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کچھ نہیں بھی کریں گی تب بھی کریں گے، اور اگر آپ کریں گی تب بھی کریں گے، کیونکہ عورت جب باہر نکلتی ہے ہماری سوسائٹی میں تو اس کو ہر وقت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کوئی ورکنگ ویمن ایسی نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی کہ اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، نہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ یہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ پہ انگلیاں ضرور اٹھیں گی۔ تو بات یہ ہے، انگلیاں اٹھنی ہی ہیں تو اپنے حق کے لیے کھڑی تو ہونا، کوئی بات نہیں، اس مرد کو مت چھوڑیں جس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔